السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا جناب بھائی سید عرفان حیدر، میرے چینل کا نام ہے باورچی ولاگ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ جو اتوار کو پیش آیا شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ جناب عمران جعفر اسسٹنٹ کمشنر جنگ کے ساتھ پیش آیا۔ عمران صاحب بہت ہی نیک، محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ پاکستان کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگ قتل و غارت پہ اتر آئے ہیں، اور حسد کی بنا پر قتل تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ قتل کرنا بہت ہی آسان کام سمجھتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ عمران جعفر صاحب اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں جنگ کے، وہ کزن کی شادی پر ایک دن چھٹی لے کے آئے تھے اپنے گھر، اپنے گاؤں آبائی گاؤں بوانا میں 237 چاک میں۔ اب جب شادی سے فارغ ہو کے اتوار والے دن وہ اپنے گھر پہ تھے تو ان کے چاچا زاد بھائی، ان کے چاچا جان نے چھوٹی سی چپکلش کی بنا پر، ناراضگی کی بنا پر ان پر حملہ کیا گھر آ کر، جس کی وجہ سے گولیاں فائرنگ کی وجہ سے انہیں ایک گولی سینے میں لگی اور ایک پنڈلی پہ لگی، اور ان کو ہسپتال منتقل کرتے کرتے راستے میں ہی ڈسٹرکٹ ہسپتال بوانا میں لے جا رہے تھے، راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو حسد تھا، بیسیکلی پلاننگ ہوگی بہت لمبی، غریب خاندان سے تھا بیچارہ، فیملی سے تھا، تو اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، فیملی والے ہوتے ہیں، وہی نہیں دیکھ سکتے کہ بندہ آگے جائے۔ اب ہوا یوں کہ جو میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ گھر کے باہر ایک نالی تعمیر ہو رہی تھی، اس نالی کا مسئلہ تھا، اور اس نالی کے مسئلے کو انہوں نے وجہ بنا کر ان پہ فائرنگ کر دی اور وہ شہید ہو گئے۔ اب بیسیکلی عمران صاحب جو تھے، عمران صاحب بہت ہی محنتی تھے۔ اب ان کی محنت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ پنجاب بھر میں جناب وہ اپنے کام اور ایمانداری کی بنا پر 13ویں نمبر پہ رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے اسٹرگل کا سٹارٹ 2004 میں کیا ہے۔ 2004 میں جناب وہ امتحانات میں جو کہ کانسٹیبل کے تھے پیٹرولنگ پولیس میں، ان میں فرسٹ آئے، اور جناب 2004 میں ان کی جاب لگی۔ 2004 سے انہوں نے جاب سٹارٹ کی بات گورنمنٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی بھی شروع کرتے رہے۔ تو 2004 سے جناب انہوں نے اپنی گورنمنٹ نوکری کا آغاز کیا، کانسٹیبل بھرتی ہوئے پیٹرولنگ پولیس میں۔ بعد ازاں ان کو مزہ نہیں آیا، ان کو جس طرح بندے کا مطمئن نہیں ہوتا نا، بندے میں کچھ ہو اور وہ کہے کہ میں کانسٹیبل ہوں، تو ان کو معیار پہ پورا نہیں اترا دل اپنا، ضمیر اپنا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پیپر دیے، ایس آئی بھرتی ہوئے پنجاب پولیس میں۔ پھر بعد اے ایس آئی کی نوکری چھوڑ کے وابڈا میں بھی ایل ایم بطور بوانا میں بھرتی رہے۔ ایٹ لیسٹ اینڈ پہ انہوں نے جناب اپنی تیاری کا سٹارٹ کیا 2013 میں اسسٹنٹ کمشنر کے لیے، اور وہ سلیکٹ ہو گئے اسسٹنٹ کمشنر۔ عمران جعفر صاحب بہت ہی نیک اور ایماندار تھے، اپنا کام بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہونے کے بعد
پھر آپ کو پتہ تو ہے کہ فیملی جو ہوتی ہے، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کو یہ راس نہیں آتا کہ ایک بندہ اوپر والی پوسٹ پہ چلا گیا ہے۔ حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور عمران صاحب کو شہید کر دیا۔ خیر، بہت ہی غریب گھرانے سے تھے، دن رات انہوں نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ لاس ہے۔ اس طرح کے بندے آسانی سے نہیں بنتے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی اور جو بھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس پاس کر کے آتے ہیں، وہ آسانی سے پاس کر کے نہیں آتے۔ ہر کوئی پاس نہیں کر سکتا، کوئی اندر ان کے جذبہ، ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو وہ پاس کر کے آتے ہیں۔ یہ پاکستان کے کریم ہوتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، یہ پاکستان کے کریم تھے، پاکستان کا ساسا تھے، نہایت ہی محنتی تھے۔ پوری سروس انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی نہایت ہی محنت کے ساتھ گزاری، اور یعنی کہ ایماندار بھی تھے بہت، اپنے کام کے ساتھ بہت کمیٹڈ تھے، انٹرسٹ رکھتے تھے، ہر کام میں جو ہے نا ڈیپلی لیول تک جاتے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جنگ میں تعینات ہوئے تھے، بہت ہی جنگ میں انہوں نے تبدیلی لائی کچھ عرصے، تھوڑے عرصے میں ہی۔ جو بندہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہو نا اور ایماندار ہو، بیسیکلی بندے کو ایماندار ہونا چاہیے، پھر آٹومیٹک خود اعتمادی آ جاتی ہے بندے میں، محنت بھی آ جاتی ہے بندے میں۔ خیر، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور عمران صاحب کے گنہگار جو ہیں، جنہوں نے قتل کیا، ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے اللہ پاک۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بھی نوٹس لیا، آئی جی پنجاب کے ذمہ لگایا کہ پوری رپورٹ جلد از جلد سبمٹ کروائیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ بہرحال یہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا ہے جناب، سیالکوٹ والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہتی ہے کہ آپ وجہ بھی نہ ہو بندے کو ایویں ہی مار دیں، ہم جلا دیں اس کو۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، حالانکہ وہ شاید فیکٹری والوں کی، مل والوں کی، مزدوروں کے کچھ اپنے ذاتی ان کے بندے کے ساتھ، سری لنکن بندے کے ساتھ ہوگی چپکلش، جس کی بنا پہ انہوں نے جناب اس کو مار ڈالا۔ افسوس ہوتا ہے ایسے واقعات دیکھ کے۔ اب پتہ نہیں ہم کیسا میسیج دے رہے ہیں باہر والی دنیا کو کہ مسلمان اس طرح کی قوم ہے، مسلمان انتشار پھیلا رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد بن رہے ہیں۔ پاکستان کی عزت کو عالمی سطح پر مسلمانوں، اپنے پاکستانیوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔ اب یہ ایسا واقعہ جب ہوا ہے تو کوئی باہر ملک والا کوئی بندہ آئے گا پاکستان میں؟ اچھا، حالانکہ سننے میں آیا کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، عربی جانتا ہی نہیں تھا۔ اب ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ کہ وہ کیا پھاڑ کے پھینک رہا جناب اس میں، ڈسٹ بن میں۔ افسوس والی بات ہے۔ خیر، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بابا جی ولاگ۔ اللہ حافظ۔